إن الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا رواه البخاري ومسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه الترمذي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حسد کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ جمعہ کو اس کا علاج ذکر کیا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی حسد جیسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس مرض سے اس کو چھٹکارا کیسے ملے گا، اس کو نجات کیسے ملے گی، وہ اس خطرناک بیماری سے شفا یاب کیسے ہوگا۔ تو وعدے کے مطابق آج پھر اسی موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ گزشتہ جمعہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حسد ایک اخلاقی اور روحانی بیماری ہے، جسمانی نہیں۔ اگر آپ جا کر کے اپنا MRI کرائیں، اپنا ایکس رے کرائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے اپنا چیک اپ کرائیں تو یہ بیماری اس کی پکڑ میں نہیں آئے گی۔ یہ بیماری اس کی پکڑ اس لیے کہ یہ جسمانی بیماری نہیں، یہ روحانی اور اخلاقی بیماری ہے، اور انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اتنی خطرناک ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہو گیا اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ اس کی دنیا، کینسر کتنی خطرناک بیماری ہے، کینسر کتنی خطرناک بیماری ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے بس۔ باقی کینسر کی بیماری سے اس کی آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا سارا نظام زندگی چلتا رہتا ہے۔ لیکن حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کا سکون و چین چھن جاتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے ایک کڑھن میں، ایک غم میں، ایک فکر میں، ایک الجھن میں مبتلا رہتا ہے، اور آخرت بھی اس کی تباہ و برباد ہے۔ اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ ابلیس صرف حسد کی وجہ سے مارا گیا۔ اس کو حسد ہو گیا تھا کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ آج تک تو میری واہ واہی ہوتی رہی، میرا توتی بولتا رہا، اور ساتوں آسمان پر میرا ہی ذکر، میرے ہی چرچے رہے، یہ کہاں سے آ گیا کہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، مجھے بھی حکم ہو رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ حسد ہو گیا، مارا گیا۔ اسی طرح سے بتایا تھا کہ سب سے پہلا قتل اس روئے زمین پر جو ہوا ہے، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کسی انسان کا خون جو بہا ہے وہ حسد کی وجہ سے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر قیامت تک آنے والے انسانوں، مردوں اور عورتوں کو سبق دینے کے لیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں اور میری بندیوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ذکر کیجیے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور وہاں اس قتل کی بنیاد کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ حسد تھا۔ قابیل کو حابیل سے یہ حسد ہو گیا کہ اس کا نکاح جس عورت سے ہو رہا ہے وہ خوبصورت ہے، اور میرا نکاح جس عورت سے ہو رہا ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو اس کو خوبصورت بیوی کو مل رہی ہے، مجھے بدصورت کیوں مل رہی ہے؟ یہ بنیاد تھی۔ اور میں نے بتایا کہ یہودی دنیا کے کونے کونے سے کھچ کر مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ نبی آخر الزماں کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کا ظہور ہو تو ہم سبقت کریں اور لوگوں سے آگے بڑھ کر ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزماں تو آئے لیکن بنو اسحاق سے نہیں، بنو اسماعیل سے آئے، تو ان کو حسد ہو گئی، ان کو جلن ہو گئی کہ نبوت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی؟ ختم نبوت کا تاج بنو اسحاق پر رکھنے کے بجائے بنو اسماعیل پر کیوں رکھا گیا؟ نبی آخر الزماں آئے سر آنکھوں پر، لیکن بنو اسحاق سے نہیں آئے، بنو اسماعیل سے کیوں آئے؟ صرف اس حسد کی وجہ سے نہیں مانا۔ اور صرف یہ نہیں کہ نہیں مانا بلکہ نبوت کے اس چراغ کو گل کرنے کی جتنی کوششیں وہ کر سکتے تھے، جتنی چال وہ چل سکتے تھے، جتنے حربے وہ استعمال کر سکتے تھے، انہوں نے استعمال کی۔ اور وجہ کیا تھی؟ حسدا من عند انفسهم، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، باوجود کہ یہ جان گئے تھے کہ یہی حق ہے اور قیامت تک یہی حق رہے گا، اور جو اس حق سے جڑے گا وہی کامیاب و کامران ہوگا، لیکن حسدا من عند انفسهم۔ اسی طرح سے وہ جانتے تھے کہ یہ جو اسلام یہ نبی لے کر کے آئے ہیں قیامت تک یہی سکہ رائج الوقت ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات و دستور زندگی کے طور پر نازل کیا ہے۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ اس خیر سے مالا مال ہو رہے ہیں، انہیں صحابہ سے دشمنی اور ایک ایک مسلمان سے یہودیوں کو عداوت ہے، دشمنی، ہر اس شخص سے ان کو عداوت ہے، ہر اس شخص سے ان کو دشمنی ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، جو نبی آخر الزماں کے دامن رحمت سے وابستہ ہے۔ کیوں؟ جانتے ہیں یہ جنتی ہیں، جانتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں، اس لیے ان کو حسد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حسد کا ذکر کیا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ جس ایمان سے تم مالا مال ہو یہ ایمان تم سے چھن جائے اور تم جیسے پہلے کافر تھے، مشرک تھے، اسی طرح کفر اور شرک کی طرف کیا کرو؟ پلٹ جاؤ۔ یعنی یہ ایمان کی جو دولت ہم جس سے محروم رہے تم بھی اس سے محروم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، اے کاش یہ تم کو واپس لے جا سکیں اسی کفر اور اسی شرک کی طرف جس کفر اور شرک سے اللہ نے تم کو نجات دی ہے، جس توحید اور ایمان سے اللہ تعالیٰ نے تم کو مالا مال کیا۔ وجہ حسدا من عند انفسهم، حاسدوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ام یحسدون الناس، یہ بدبخت حسد کرتے ہیں۔ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ حاسدوں سے۔ یہ بدبخت حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، ان کی دل کی کیفیت بدل رہی ہے، ان کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، ان کے سینے پر سانپ لوٹ رہا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اپنے فضل سے نواز دیا۔ آتاہم اللہ من فضلہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی نوازش سے اپنے بعض بندوں کو بہرور کر دیا ہے، نواز دیا ہے، اس وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کے دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ تو ان کا کلیجہ پھٹتا رہے، ان کے سینوں پر سانپ لوٹتا رہے، یہ پیچ و تاب کھاتے رہیں اور آتش حسد میں جلتے رہیں، محسود کا کچھ بگڑنے والا نہیں، کیوں؟ میں نے دیا ہے۔ محسود کی نعمت اس کے حسد کرنے سے نہیں چھن جائے گی،
وہ اس نعمت سے نہیں محروم ہو جائے گا اس کے حسد کرنے کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے. کیوں؟ میں نے دیا ہے، میں نے دیا ہے، میں نے اپنے فضل سے دیا ہے. جب میں نہیں لوں گا تو پھر اس کی آرزو کیسے پوری ہوگی؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ حاسدین میری رحمتوں کی تقسیم کا نظام اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں؟ میری رحمتوں، میری الطاف و عنایات، میری نوازشوں کی تقسیم کا نظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ یہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دیں، یہ جس کو جتنا چاہے دے، جس سے جتنا چاہے لے، یہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری رحمت ہے، میرا فضل ہے، میری نوازش ہے، میری عنایت ہے، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، جتنا چاہوں گا دوں گا، اور میں نے یہ فیصلہ روز ازل میں کر دیا ہے. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت کو دنیاوی زندگی میں خود تقسیم کر دیا ہے. ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ کس کو کیا نعمت ملے گی، کس کو کیا نعمت ملے گی، کون کیا کھائے گا، کون کیا پہنے گا، کون عزت اور سرخرو سے، کون عزیز اور سرخرو ہوگا، کون رسوا اور ذلیل ہوگا. یہ سارا نظام میرے ہاتھوں میں ہے. میں جس کو چاہوں گا جتنا چاہوں گا دوں گا. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم. اور یہ حسد منافقین کی خاص صفت ہے. یہ حسد منافقین کی خاص صفت ہے. اگر کسی مومن کے اندر حسد پایا جاتا ہے تو گویا کہ نفاق کی ایک صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، منافقین کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے، منافقین کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور ایک گناہ نفاق پر وہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے نبی کے امتیوں، جب تمہیں کوئی خیر پہنچتا ہے، کوئی بھلائی ملتی ہے تو تسؤہم، ان کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، ان کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کی پیشانی پر شکن آ جاتی ہے. کن کی؟ منافقین کی، اہل کتاب کی. یہاں تسؤہم ان کو یعنی منافقین برا لگتا ہے، اہل کتاب کو برا لگتا ہے. اس لیے منافقین تھے کہاں سے؟ اہل کتاب ہی میں سے تھے. کوئی کافر و مشرک منافق نہیں تھا، یا تو وہ اپنے کفر میں، اپنے شرک میں پکا رہا، اوریجنل رہا اور اسی حال میں چلا گیا، یا پھر وہ موحد و مومن بن گیا. منافقین کی جو جماعت وجود میں آئی تھی یہ انہی اہل کتاب میں سے تھے، یہود میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی خاص صفت ہے، یہ منافقین کی خاص صفت ہے. مومن حاسد نہیں ہو سکتا، مومن حاسد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مومن نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو اس کا ایمان ہے میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی عطا ہے، اور یہ آرزو کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو جیسے تو نے نوازا ہے مجھے بھی نواز دے، اپنے اس بندے کو جیسے تو نے نوازا ہے، اس کو یہ نعمت اور اس پر یہ نوازش، اس کو مبارک ہو، مجھے بھی نواز دے. یہ مومن کی شان ہے، اس کو غبطہ کہتے ہیں اور یہ جائز ہے. لیکن اس کو کیسے یہ مل گئی؟ لگتا اس نے لمبا ہاتھ مارا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، الٹی سیدھی باتیں. یہ منافقین کی صفت. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی خیر ملتا ہے، کوئی بھلائی ملتی ہے، تم پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہوتا ہے، اللہ کی کوئی نوازش ہوتی ہے، اس کی عنایت و مہربانی تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے، تم پر مبذول ہوتی ہے، تو ان کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کی پیشانی پر شکن آ جاتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، تم پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، تم پر حالات آ جاتے ہیں، تو ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں، ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں، یہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، منافقین کے یہاں ماتم پڑ گیا تھا. بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اہل کتاب کے یہاں اور منافقین کے یہاں صفے ماتم بچھ گئی تھی. اور جب احد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ان کے یہاں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، ان کے ہاں آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جا رہی تھیں، جشن منائے جا رہے تھے. یہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها. اے اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ اور آج بھی
آج بھی جو پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف متحد ہے، آج بھی جو پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف متحد ہے، یہود نصارہ کے دشمن ہیں، نصارہ یہود کے دشمن ہیں۔ ہندو یہود و نصارہ کو کبھی قبول نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جب مسلمانوں کا مسئلہ آ جاتا ہے تو الکفر ملت واحدہ، سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ جو نعمت ان کے پاس ہے ہم اس سے محروم ہیں، جو نعمت ان کے پاس ہے ہم اس سے محروم ہیں۔ اور آج متحدہ اور متفقہ طور پر، اجتماعی طور پر مسلمانوں کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، اور کتنے بڑے بڑے بجٹ منظور کیے جا رہے ہیں، کیسے کیسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، کیسی خفیہ تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ ہندو بھی کر رہا ہے، مجوسی بھی کر رہا ہے، دہریہ بھی کر رہا ہے، یہودی بھی کر رہا ہے، عیسائی بھی کر رہا ہے، سب اپنے اپنے طور پر بےخنی میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس جو دولت ہے، بڑی قیمتی دولت ہے، ہم اس سے محروم ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرما رہے ہیں، یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، تمہاری طرف کبھی بھی دستے دوستی نہیں بڑھا سکتے، تمہارے وہ مخلص اور ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ لن ترضى، ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک شکل ہے، تم یہودی بن جاؤ، اس سے کم پر وہ راضی ہی نہیں۔ جب تک تم مسلمان ہو، مومن ہو، موحد ہو، اور تم وہ پھوٹی آنکھ تم کو نہیں بھائے، تم ان کو پھوٹی آنکھ نہیں بھاؤ گے، وہ کبھی تمہارے مخلص اور ہمدرد نہیں ہو سکتے، کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تم اپنا پٹرول دے کر ان کو راضی نہیں کر سکتے، تم اپنی گیس دے کر ان کو خوش نہیں کر سکتے، تم اپنی زمین پر بڑی بڑی بلڈنگیں الاٹ کر ان کے نام الاٹ کر کے اور اپنے ملک میں آنے کے لیے ہر قسم کی سہولتیں دے کر کے تم ان کو خوش نہیں کر سکتے، وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا دین و ایمان ان کی جھولی میں نہ ڈال دو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے ہم مذہب بن جاؤ، تم ہم مذہب بن جاؤ، بے دین ہو جاؤ، بے ایمان ہو جاؤ۔ وجہ حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے۔ حسد کس پر ہے؟ تمہارے ایمان پر ان کو حسد ہے، تمہارے اخلاق پر ان کو حسد ہے، تمہاری معاشرت پر ان کو حسد ہے، تمہارے معاملات پر ان کو حسد ہے، تمہاری عبادات، تمہارے عقائد پر ان کو حسد ہے، اور یہ عظیم نعمت وہ تم سے چھیننا چاہتے۔ یہ سب کس بنیاد پر ہے؟ حسد کی بنیاد۔ اور میں نے گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا، یہ ایسا مرض ہے، ایسا مرض ہے، ایسا مرض ہے کہ 100% لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ 100%۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ بیماری نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، میں ہوں، آپ ہوں یا اور کوئی ہو۔ ہاں فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اس بیماری کے ساتھ جی رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں، کچھ لوگ علاج میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ علاج میں لگے ہوئے ہیں، فکر مند ہیں کہ اس بیماری سے ہمیں نجات کیسے مل جائے، ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ میرے اندر یہ بیماری سرے سے ہے ہی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا مفسر ہو، بڑے سے بڑا داعی، بڑے سے بڑا مبلغ ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ بیماری نہیں۔ ہاں اگر عالم ہے تو اسے فکر ہوگی کہ میں اس بیماری سے چھٹکارا کیسے پا جاؤں۔ اگر محدث اور مفسر ہے، مفتی ہے، داعی، مبلغ ہے، تو وہ اپنی اس بیماری پر مطمئن نہیں ہوگا، فکر مند ہوگا کہ چھٹکارا کیسے مل جائے۔ لیکن اس بیماری سے کوئی محفوظ ہو بالکلیہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ ہم اولاد یعقوب سے افضل تو نہیں، ہم اولاد یعقوب سے افضل تو نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ کتنے تھے؟ اولاد یعقوب نبی کی اولاد ہے، نبی کی اولاد، نبی کی اولاد۔ کنعان بھی نبی کی اولاد تھا لیکن وہ تو کافر تھا، وہ تو کافر تھا، لیکن یہ نبی کی اولاد ہے، اور 12 کے 12 نبی کے فیض یافتہ ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، لیکن حسد کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے،
حسد کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی. کتنی تھی؟ 7 سال تھی. انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اپنے والد سے اس خواب کا تذکرہ کیا. کیا کیا؟ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میرے ابا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 11 کوكبا 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. رأیتهم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. اے میرے لختے جگر، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا. تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا. کیوں؟ نبی کی اولاد ہیں، یہ خواب سنتے ہی تہ تک پہنچ جائیں گے. یہ خواب سنتے ہی تہ تک پہنچ جائیں گے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. پھر ان کو تم سے حسد ہو جائے گا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اور تم سے حسد کرنے لگیں گے. اولاد نبی ہیں، ان کے اندر یہ بیماری ہے؟ نہیں، ان کے اندر یہ بیماری نہیں ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جب شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو وہ ان کو حسد کی بیماری میں مبتلا کر کے تم لوگوں کو آپس میں لڑا دے گا، تم کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا. دیکھیے، حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ نبی کی اولاد بھی اپنی اولاد کے تعلق سے اندیشہ کر رہا ہے کہ کہیں حسد کی بیماری میں نہ مبتلا ہو جائیں. اور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار اللہ تعالیٰ وہ یعقوب علیہ السلام یعنی ابا جان یوسف کو بہت پیار کرتے ہیں. جب دیکھو یوسف ہی یوسف کرتے رہتے ہیں، اپنے پاس سے اس کو ہٹنے نہیں دیتے. جب دیکھو اسی کو جھاڑتے پوچھتے رہتے ہیں. ان کی محبت، ان کی نوازش ان کی طرف زیادہ ہے. نتیجہ کیا ہے کہ ہم لوگ حاشیے میں، ہم لوگ ایک طرف کر دیے گئے، ہم لوگ حاشیے پر چلے گئے. ہماری وہ حیثیت نہیں ہے. حالانکہ ہم تو ہٹے کٹے جوان ہیں، باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، گھر کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. کوئی بھی موقع آ جائے تو ہم پنگا لینے کے لیے تیار رہتے ہیں. یوسف تو 7 سال کا ہے، کسی بھی کام کا نہیں. لیکن جب دیکھو یوسف یوسف یوسف. اقتلوا یوسف اقتلوا یوسف، ایسا کرتے ہیں، یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، اس کا آخری اسٹیج قتل ہے. اس کا آخری اسٹیج یعنی حاسد کو غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، شکوہ شکایت میں مبتلا کرتا ہے، چغل خوری میں مبتلا کرتا ہے، جادو ٹونا میں مبتلا کرتا ہے. اور جب ان چیزوں سے اس کی آتش حسد نہیں بجھتی تو پھر قتل پر آمادہ کر دیتا ہے کہ راستے سے ہٹاؤ. نہ رہے باس نہ بجے بانسری. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا کہ نہیں کیا؟ حسد کی وجہ سے. وہاں تک چلا گیا نتیجہ. تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا؟ اقتلوا یوسف، ایسا کرو یوسف کو قتل کر دیتے. یخلو لکم وجہ ابیکم، جب یوسف نہیں رہے گا تو پھر 4 ناچار باپ کی توجہ ہماری ہی طرف ہوگی. کسی نے کہا یار قتل اتنا بڑا گناہ، بھائی کا خون بہایا جائے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، جرم تو ہے، گناہ تو بہت بڑا ہے، بعد میں تلہ توبہ کر کے ہم نیک ہو جائیں گے. بعد میں توبہ کر کے استغفار کر کے معافی مانگ کے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، پھر نیک ہو جائیں گے. دیکھیں، میں پورا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اس سے نہیں بچ سکے، اس سے محفوظ نہیں رکھ سکے. اگر یہ بیماری کسی کو لگ گئی تو لگی تو سب کو ہے، لیکن علاج کی فکر 1% لوگوں کو بھی نہیں. جیسے 100% لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، اس مرض سے نجات پانے کی فکر 1% لوگوں کو بھی نہیں. 1% لوگوں کو بھی یہ فکر نہیں ہے کہ میں اس مرض سے نجات کیسے پا جاؤں، اس بیماری سے مجھے چھٹکارا کیسے مل جائے. بالکل فکر نہیں. ایک فکر مند تھے، ایک صاحب تھے فکر مند، ان کو یہ احساس ہوا کہ میرے اندر حسد کی بیماری ہے، اور پھر یہ بھی فکر ہوئی کہ میں اس بیماری سے نجات کیسے مل جاؤں.
میری دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچ کیسے جائے. اللہ والے تھے. چنانچہ ان کو اس بیماری کا احساس ہوا اور اس سے شفا یابی کی فکر ہوئی اور وہ چل پڑے. کہاں گئے؟ ایک روحانی معالج حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، ان کے یہاں پہنچ گئے اور جا کر کے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا کہ حضرت میرے اندر حسد ہے اور فلاں سے حسد ہے، فلاں سے حسد ہے، فلاں سے حسد ہے، کچھ کیجیے میرا تاکہ مجھے اس بیماری سے، خطرناک بیماری سے چھٹکارا مل جائے. میں تو کہیں کا نہیں ہوں، نہ میری دنیا ہے نہ میری آخرت. صبح سے شام، شام سے صبح، شکوہ شکایت، غیبت اور یہ کڑھن ایک طرح کا غم کہ اس کا کیسے اس کی یہ نعمت چھن جائے اور کیسے ہو جائے، ہر وقت اسی میں لگا رہتا. تو حضرت نے ان کو علاج دیا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بیماری سے شفا پا جائیں، اگر یہ بیماری ہم کو لگی ہے، یا اگر اللہ کے فضل سے یہ بیماری ہم کو نہیں لگی ہے، تو آئندہ زندگی میں اس خطرناک بیماری سے محفوظ کیسے رہیں، وہ اس علاج کو نوٹ کریں. اور یہ علاج کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پہلا علاج، اور علاج کی دو قسمیں ہیں، ایک علمی علاج ہے، کیا؟ علمی علاج، اور ایک عملی علاج. علمی علاج کیا ہے؟ قرآن کریم میں حسد سے متعلق جو آیات ہیں وہ دو طرح کی آیتیں ہیں. یا تو حسد سے منع کیا گیا ہے، اپنے بندوں اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ نے حسد سے منع کیا ہے، یا پھر حسد کی مذمت کی گئی ہے، حسد کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اللہ کے نبی نے حسد سے منع کیا ہے، حسد کی مذمت کی ہے اور حسد کے نقصانات بیان کیے ہیں. تو اس موضوع سے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، اور اس موضوع پر اللہ والوں کے جو بیانات ہیں ان کو سنا جائے، ان کا استحضار رکھا جائے، اور اس لیے سے پڑھا جائے، سنا جائے، استحضار رکھا جائے کہ ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اگر مبتلا ہو گئے ہیں تو چھٹکارا حاصل کریں گے. اس نیت سے آدمی اس موضوع سے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں آدمی اس کا مطالعہ کرے، اس موضوع سے متعلق بیانات اللہ والوں کے سنے اور بار بار سنے. نمبر 1. نمبر 2، آدمی کو اس بات کا استحضار رہے کہ مجھے جو فلاں سے حسد ہے تو اس کا نقصان صرف اور صرف مجھے پہنچے گا. میرے حسد کرنے کی وجہ سے، میرے جلنے کی وجہ سے محسود کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. میرے چاہنے سے، میرے تمنا کرنے سے اس کی یہ نعمتیں اس سے چھن نہیں جائیں گی. اس لیے کہ میری دی ہوئی نہیں، وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہیں. جو مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، جس نے دیا ہے وہ حفاظت بھی کرنا جانتا ہے. جس نے اس کو وہ نعمت دی ہے اس نے حاسد کے حسد سے وہ حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. تو میری اس بیماری کا نقصان صرف اور صرف مجھے پہنچے گا. میرا دینی نقصان بھی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ذکر و تلاوت کرتا ہوں، اور حسد کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے میری ساری کی ساری نیکیاں خاک ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد حاسد کی نیکیوں کو اس طرح جلا کر خاک کر دیتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو خاک کر دیتی. یہ استحضار ہو. دوسرے، یہ استحضار ہو کہ اس سے میری دنیا بھی برباد ہے، کہ آدمی کسی کام کر رہ ہی نہیں جاتا. سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، نہ کھانے میں مزہ، نہ پینے میں مزہ، نہ کام دھام میں دل لگتا ہے، اور نہ سونے میں سکون سے نیند آتی ہے. بس ایک چبھن ہے، کیا؟ کہ اس کا برا کیسے ہو جائے. آدمی پھر اس کی وجہ سے غیبت کرنے لگتا ہے، چغل خوری کرنے لگتا ہے، شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، جادو ٹونا کرنے لگتا ہے. ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے کہ اس کا نقصان کیسے ہو جائے، اس کو نقصان کیسے پہنچائے، اپنی اس آتش حسد کو کیسے بجھائے. بتا ایسے شخص کی دنیا کوئی دنیا ہے؟ اس بات کا استحضار رہے کہ یہ جو بیماری ہے اس کا نقصان صرف اور صرف مجھ کو ہوگا، اور میری دنیا بھی بگڑے گی، میری آخرت بھی بگڑے گی. نسخہ نمبر 2 ہو گیا نا. تیسری بات یاد رکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس بیماری کے تعلق سے جو جذبات ابھرتے ہیں اور اس کے اختیار میں ہیں تو ان پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روکیں. جیسے حسد کی وجہ سے بھی چاہتا ہے کہ اس کی شکوہ شکایت کی جائے،
اس کی غیبت کی جائے، اس کی برائی کی جائے، اس پر جادو ٹونا کیا جائے، اس کو اور کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے، یہ سب امور اس کے اختیار میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. تو امور اختیاریہ جو حسد کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں ان سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے، غیبت سے بچائے، شکوہ شکایت سے بچائے، اور چغل خوری سے بچائے، اس کی برائی نہ کرے، اس سے بچائے. 3 ہو گیا. چوتھی چیز، اپنے ملنے جلنے والوں کے سامنے اس کی تعریف کرے، اپنی مجلس میں اپنے دوستوں سے اپنے ملنے جلنے والوں کے سامنے بھلائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرے، اس کی تعریف کرے. یہ دوا بہت تلخ ہے، یہ گھونٹ بہت کڑوا ہے، لیکن علاج کے لیے آدمی آپریشن تک کراتا ہے، علاج کے لیے آدمی آپریشن تک کراتا ہے کہ اس کو شفا چاہیے. دوا لذیذ نہیں ہوتی، میٹھی اور اچھی اور عمدہ نہیں ہوتی. دوا جتنی مفید دوا ہوگی اتنی تلخ ہوگی، جتنی مفید ہوگی اتنی تلخ ہوگی. یہ بھی تلخ ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہے. کیا کریں؟ جس سے حسد ہے اس کی تعریف کی جائے، اس کا ذکر خیر کیا جائے، اس کا ذکر خیر کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، بھلائی سے اس کے تذکرے کیے جائے اپنی مجلسوں میں، اپنے دوستوں میں. 3 ہو گیا. 4 ہو گیا. 5ویں چیز، اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اپنے لیے بھی دعا کی جائے کہ اللہ اپنے فضل سے مجھے اس خطرناک بیماری سے شفا دے دے، شفا دے دے. اے اللہ میرے دل میں اس کے تعلق سے بدخواہی ہے، اے اللہ مجھے اس کا خیر خواہ بنا دے. اے اللہ جو نعمت تو نے اس کو دی ہے، اے اللہ اس نعمت کو اس کے پاس باقی رکھ، مزید نعمتوں سے اس کو نواز دے. اے اللہ جو نعمت آپ نے اس کو دی ہے اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے بھی عطا فرما دیجیے. یہ دعا کرے، یہ دعا کرے. اور ایک کام اور کرنے کا ہے. وہ کام کیا ہے؟ دل نہیں چاہے گا اس کے پاس جانے کا، دل نہیں چاہے گا اس کے پاس جانے کا، لیکن اس کے پاس جائے، اس کے پاس جائے، اس سے ملے، اسے دعا کی درخواست کرے، اور جس نعمت کی وجہ سے اس سے حسد ہے اس نعمت پر اظہار مسرت کرے. آپ نے 2018 ماڈل خرید لی، گاڑی خرید لی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک ہو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس گاڑی کی خیرات و برکات سے آپ کو نوازیں اور اس گاڑی کے شرور سے آپ کی حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نعمتوں سے نوازیں. جس نعمت کی وجہ سے اس سے حسد ہے اس نعمت پر اظہار مسرت کیا جائے، اس نعمت پر اظہار مسرت کیا جائے. ایک کام اور کرے، اپنی حیثیت کے مطابق وقتاً فوقتاً ہلکا پھلکا ہدیہ تحفہ اس کو پیش کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تہادوا تحابوا، تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیے تحفے لو دو، محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی. جب ہدیہ تحفہ دیں گے اس کے دل میں محبت آئے گی، اور پھر جب آپ اس کو دیں گے تو اس کے دل میں آپ کی محبت آئے گی کہ نہیں؟ جب اس کے دل میں آپ کی محبت آئے گی تو اس کی طرف سے بھی اس قسم کا اقدام ہوگا، پھر آپ کے دل میں اس کی محبت آئے گی، اور جب محبت آ جائے گی تو پھر آدمی شکوہ شکایت کرے گا، غیبت کرے گا، نعمتوں پر اس کے دل کی کیفیت بدلے گی نہیں، پھر یہ دشمنی، یہ عداوت دوستی اور محبت میں بدل جائے گی. یہ نسخہ ہے، یہ نسخہ ہے. کل کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اگرچہ ان میں سے بعض ٹیبلٹ بہت تلخ ہیں، بہت کڑوے ہیں، بہت کڑوے ہیں، لیکن اگر آدمی شفا یابی کے ارادے سے آدمی ان نسخے کو استعمال کرے گا، ان دواؤں کو بروئے کار لائے گا، تو انشاءاللہ اس مرض سے چھٹکارا پانے میں کتنے دن لگیں گے؟ یہ کورس زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کا، بس یہ کورس زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کا. اگر اخلاص کے ساتھ آدمی 2 ہفتے تک یہ کورس استعمال کرے تو کتنی خطرناک قسم کا حسد کیوں نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھٹکارا دے دے. اور صرف اس حسد سے چھٹکارا نہیں جس سے اس کو حسد ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ کر دے. کسی کے پاس کوئی بھی نعمت آ جائے گی، کسی بھی شکل میں آ جائے گی، اس کے دل کی کیفیت کبھی بدلے گی نہیں، بلکہ یہ خوشی کا اظہار کرے گا، مبارکباد دے گا، شاباش دے گا، اور تمنا کرے گا، دعائیں کرے گا. لیکن آدمی اخلاص کے ساتھ استعمال کرے. ہم دوائیں تو استعمال کر لیتے ہیں. شوگر کا مریض ہے، اگر ایک آدمی شوگر کا مریض ہے تو اس کو کم از کم کتنے ٹیبلٹ لینے پڑتے ہیں؟ اگر ایک آدمی شوگر کا مریض ہے تو اس کو یومیہ کتنے ٹیبلٹ لینے پڑتے ہیں؟ کم از کم 5 ٹیبلٹ لینے پڑتے ہیں صبح شام. لیتا ہے نہیں لیتا ہے؟ کیا ہمیشہ کے لیے شوگر سے نجات مل جاتی؟ اس کو نہیں ملتی. لیکن یہاں گارنٹی ہے،
اگر اس نسخے کو اخلاص کے ساتھ استعمال کرے گا تو گارنٹی ہے 2 ہفتے کے اندر اندر اس کو حسد کی بیماری سے نجات مل جائے گی، اور نہ ملے تو پھر آگے بتائیے گا کہ بھئی میں نے تو استعمال کیا، میرے اندر سے تو یہ بیماری رخصت نہیں ہوئی۔ اللہ والوں نے اس طرح سے اس قسم کے مریضوں کا علاج کیا اور انہیں شفا ملی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہر قسم کی اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر وہ بیماریاں ہم کو لگ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا یابی کی فکر عطا فرمائے اور ہمیں شفا یاب فرما دے۔ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، اور عمل کے جذبے سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.